محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ آج پھر جو ہے ہمارے محب گرامی حضرت علامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آج کی اس محفل میں وہ شریک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر اور آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ مجلس کی یہی صورتحال ہے تو مدرسے سے آن لائن ہو جاتا تو دونوں کام جو ہے ہو جاتا۔ بہرکیف چند باتیں انشاءاللہ العزیز رکھیں گے آپ کے سامنے۔ باقی کچھ احباب تو اس لیے بھی نہیں آتے ہیں کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ چینل پہ سن لیں گے، تو ٹھیک ہے سن تو لیں گے مگر محفل اور مجلس کے جو برکات ہے وہ تو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آج کی جو ہے اس محفل کے لیے مجھے عنوان دیا گیا ہے تعلیم کی اہمیت، علم کی اہمیت۔ اس کے حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے اور اسلام نے علم اور تعلیم پر کیا زور دیا ہے اور ہماری جو موجودہ صورتحال ہے انشاءاللہ العزیز اس کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی اقوام ہیں سبوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی ترقی کا راز علم میں چھپا ہوا ہے۔ جو قوم جتنا علم حاصل کرے گی وہ قوم اتنی ہی لائق قدر مانی جائے گی، وہ قوم اتنی ہی زیادہ سربلندیاں حاصل کرے گی۔ اور یہ کوئی قومی نظریہ نہیں بلکہ یہ الہی نظریہ ہے۔ یہی سوچ انسانوں کے اندر اور تمام مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے منتقل فرمائی ہے کہ وہ فرشتے جو ہزارہا سال تک عبادت کرتے رہے ان کے سامنے آدم کو رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں انسان کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے اور انسان کو جو فضل و مقام دیا جا رہا ہے، انسان کو ہزارہا سال عبادت کرنے والوں پر جو بلندیاں دی جا رہی ہے اس کی وجہ کوئی اور چیز نہیں فقط علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے مقابل آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرما دیے اور پھر کہا گیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یقینی طور پر اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا تو کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر عطا فرمایا گیا۔ یہاں سے ابتدائے آدم سے یہ بات ذہن میں ڈال دی گئی کہ انسانوں کی سربلندی کا راز کوئی اور چیز نہیں بلکہ علم ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی آدم علیہ السلام کو سربلندی عطا فرمائی گئی، ملائکہ کا مسجود بنایا گیا، اور یہ ساری چیزوں سے یہ ذہن دے دیا گیا کہ انسان کو جو بلندی اور سرفرازی دی جا رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر عطا کی جا رہی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو علم پر بڑا ہی زور دیا گیا، بلکہ علم اپنے مصادر اور افعال کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے، اور یہ علم یہ خدائی صفات ہے، اور جب بندہ خود خدائی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے تو بہرکیف یہ وہ صفت ہونے کی بنیاد پر انسان کو خود بخود سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اپنے صفات کے طور پر کہیں علیم ہے، کہیں علام ہے، کہیں حکیم ہے، بہت سارے صفات جو علم سے متصل ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور جب یہ صفات الہیہ میں سے ہے اور بندہ جب اپنے آپ کو اس سے متصف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صفات الہیہ کی بنیاد پر بندے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے اور بندہ عظیم بھی مانا جاتا ہے۔ خود آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا گیا
کہ اے محبوب قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں، آپ یہ دعا کریں رب سے کہ اے رب میرے علم میں برکتیں عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔ آپ خود دیکھیں کہ علم کا کیا مقام ہے کہ ایک طرف آدم کو سربلندی دی جا رہی ہے علم کی بنیاد پر۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنے صفات کو شمار فرمائے ہیں، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق حکمت سے ہے، اور خود حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتدائے اسلام میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ افراد کی ضرورت ہے، میدان جنگ کے اسباب کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود حضور کو تاکید کی جا رہی ہے قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ اپنے رب سے علم کے اضافے کی دعا مانگے۔ گویا کہ یہ ذہن دے دیا گیا کہ اے محبوب دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے اور رب سے سب سے زیادہ کسی چیز کا اگر سوال کیا جا سکتا ہے کثرت کا تو علم ہے۔ یہ حضور کو بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور خود دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بطور معلم کیسے پیش کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ تعلیم کا وہ معاملہ ہے کہ تعلیم کو جب پیش کیا جا رہا ہے تو خود رب کائنات اپنے آپ کو بحیثیت معلم پیش کر رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، محبوب کو علم سکھایا گیا، محبوب کو علم کی برتری عطا کی گئی، اور حضور سے کائنات میں بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے، اور یہ کوئی اور نہیں سکھا رہا ہے بلکہ رحمان سکھا رہا ہے۔ جب محبوب کے علم کی بات آئی، محبوب کو جب تعلیم دینے کی بات آئی، سکھانے کی بات آئی، تو خود رب کائنات نے اپنے آپ کو بحیثیت معلم کے پیش کیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بطور میں نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں صرف اتنی سوچ ہے کہ علم حاصل کرو، مگر علم کو اس کے مقصد کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی علم کے سکھانے والوں کو کوئی آداب ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ میں اس میں آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا کہ اب ہمارا نظریہ کیا ہو چکا ہے علم کے حوالے سے، مگر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے الرحمن علم القرآن میں تعلیم اور معلم کو بھی پیش کیا ہے، تو تعلیم پر معلم کو فوقیت دی ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلے سکھانے والے کو رکھا گیا ہے، پھر تعلیم کو رکھا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تعلیم سے بھی کہیں زیادہ اگر کوئی اہم ہے تو معلم ہے، وہ تعلیم دینے والا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس یہ نقطہ نظر نہیں رہ گیا، یہ ہمارے پاس سوچ نہیں رہ گئی۔ اور ایک اچھی چیز یہ کہ آج کے معاشرے میں ہمیں جو چیز سوچنے کی ضرورت ہے، خاص کر درسگاہوں کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تعلیم کو، معلم کو اور متعلم سب کو پیش کیا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے تمام صفات میں جب اپنا تعارف بحیثیت معلم کرانا رہا تو کسی اور صفات کا نہیں، غفار کا نہیں، ستار کا نہیں، قہار کا نہیں، جبار کا نہیں، بلکہ رحمان کو اختیار کیا ہے۔ اور رحمان صفت رحم، شفقت اور مروت میں سب سے زیادہ جو معنی پایا جاتا ہے وہ رحمان کے اندر پایا جاتا ہے، رحیم سے بھی زیادہ یہ معنی رحمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ گویا کہ واضح طور پر اگر اللہ رب العزت بحیثیت معلم اپنا تعارف کروا رہا ہے تو جس صفت کو اپنایا ہے وہ صفت رحمان کو اپنایا ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایک چیز اور بھی دی گئی کہ تعلیم اور تعلم کے معاملے میں جو معلم ہو اسے ایسے صفات سے وابستہ ہونی چاہیے جو صفات اپنے اندر رحم لیے ہوئے ہو، مروت لیے ہوئے ہو، شفقت لیے ہوئے ہو۔ چرواہوں اور حلواہوں کی طرح کوئی ڈنڈا لے کر کے اگر پڑھانے لگے تو یہ استاد کہلا تو سکتا ہے، مگر استاد کے جو صفات اس کے اندر آنی چاہیے وہ صفات سے اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے۔ گویا کہ تعلیم دینے کا معیار بھی ہمیں بیان کیا گیا کہ معلم کے لیے ضروری ہے کہ خدا اپنے جس صفات سے بحیثیت معلم متعارف کرا رہا ہے، اگر کوئی اس صفات سے اپنے آپ کو متصف کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بحیثیت معلم اپنے اندر شفقت پیدا کرے، مروت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، تو اس کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ علم سیکھنے والا تعلیم سے بھی قریب ہوتا ہے اور تعلیم دینے والے سے بھی قریب ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کیے گئے تو شاید اپنے ذوق و شوق کی بنیاد پر کوئی تعلیم سے قریب بھی ہو گیا تو معلم سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے دلوں کے اندر
معلم کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لحاظ سے رب نے بھی اپنا تعارف جب بحیثیت معلم فرمایا ہے تو ایسے صفات سے متعارف فرمایا کہ جو صفات تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کر دے اور معلم کی بھی اہمیت کو اجاگر کر دے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے اندر آنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک دو مقام پر نہیں بلکہ کئی مقام پر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والوں کے اندر ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ابھی میں نے مکمل تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر تعلیم کے حصول کے معاملے میں عاجزی رہنی چاہیے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں کہ علم کے معاملے میں ہم عاجزی پیدا کریں، سیکھنے کے معاملے میں شرمندگی کا احساس نہ پیدا کریں۔ یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ سوچتا ہے کہ میری عمر بہت ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں علم حاصل کیسے کرنے جاؤں، میں اس کے پاس کیسے پڑھنے جاؤں، میں اس کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں۔ اگر یہی سوچ دوسرے معاملات میں آ جائے تو ہمارا معاشرہ بدل جائے۔ بوڑھا ہو گیا، رشوت کھاتا ہے لیکن شرماتا نہیں ہے، سود کھاتا ہے شرماتا نہیں ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے شرماتا نہیں ہے، سماج اور معاشرے کے لیے جرائم بن کے جیتا ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ مگر جب بات آتی ہے علم حاصل کرنے کی تو کہتا ہے اب میرے عمر کے تقاضے نہیں رہ گئے، اب میں نہیں سیکھ سکتا۔ ورنہ آپ جا کر کے بوڑھوں کو دیکھیے، بہت سارے افراد ایسے ملیں گے، تعلیم تو درکنار، اسے اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھ سکیں، نماز کو کیسے ادا کریں۔ دنیا کے گناہوں کے معاملے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہے، تعلیم کے معاملے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ جسے حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے تھا اس میں شرمندگی محسوس کیا، یہی وجہ ہے کہ اسے عزت کی زندگی نصیب نہیں ہو سکی۔ علم کے حصول کے معاملے میں ہمیشہ عاجزی، کم علمی کا حصول کا جو اظہار ہے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ وہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے بھی وہی کہا تھا نا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، بس تو نے جو سکھا دیا اتنا ہی آتا ہے۔ یہ علم کے حصول کے معاملے میں اور علم کے فیضان کو پانے کے معاملے میں عاجزی کا اظہار تھا۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے نا ابھی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس آیت کریمہ کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسے علم کے معاملے میں دلچسپی نہ ہو وہ چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، علم کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو پاتی ہے، یا یہ کہ علم تو حاصل کرتا ہے مگر فیضان علم سے محروم ہے اپنے آپ کو، یا بہت سارے وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو اس کی طرف رجحان نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اگر کثرت سے ورد کرے، اور بعض چیزیں خاص ہیں، کبھی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ملاقات کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اوصاف و آیات کیسے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کو پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ علم کے فیضان سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں وہ بارہا سوچتا رہا کہ آخر اس آیت کے اندر حکمت کیا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے کے بعد، یا جو طریقے بیان کیے گئے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اس بندے پر علم کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ مجھے صاف سمجھ میں آیا کہ یہاں پر عاجزی کا اظہار ہے، گویا کہ علم کے معاملے میں بندہ جتنا عاجزی کا اظہار کرے گا اللہ علم کے معاملے میں اتنا ہی اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو علم کی جو اہمیت ہے تمام اقوام اور تمام مذاہب کے معاملے میں سب سے زیادہ علم کی اہمیت، علم کے حصول کی اہمیت، علم کے حصول کا طریقہ، معلم کے مقامات کو اسلام نے اجاگر کیا ہے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے زمانے کا کہ علم کے میدان میں سب سے زیادہ جو پچھڑی ہوئی قوم ہے قوم مسلم ہے، بلکہ 2005 اور 6 کی سچر کمیٹی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ چماروں سے بھی زیادہ کوئی اگر بدتر علم کے میدان میں ہے تو وہ کوئی اور نہیں، قوم مسلم ہے۔ اس کے وجوہات اور اسباب پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور میدان تعلیم میں ہمیں آنکھ کھول کر کے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وہ معاملہ کہ آقائے کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، ورنہ حضور کا اپنی ذات کے تعارف کے لیے دوسرے صفات کافی تھے۔ خود حضور فرما دیتے کہ میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تو کسی اور تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اپنا تعارف حضور فرما رہے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہہ لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ جو پیغمبر اسلام، جس کے ماننے والوں کے پیغمبر اسلام اپنا تعارف اس لہجے میں کرا رہے ہوں، جس کا قرآن، جس کا کلام
جگہ جگہ پر تعلیم کی اہمیتوں کو اجاگر کر رہا ہو، وہ قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے آ گئی، یقینی طور پر یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور ہمیں اب بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی میدان میں ہم آگے کیسے بڑھیں، تعلیمی میدان میں اپنے اولاد کو کیسے آگے بڑھائیں۔ ایک سب سے بڑی سوچ یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں یہ قوم پیچھے کیوں رہ گئی۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو حکمراں ہمارے سروں پر مسلط کیے گئے، یقینی طور پر ان حکمرانوں نے ہمیں غلام بنا کر کے رکھا، اور اس قوم کو جو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانی چاہیے تھی، یقینی طور پر ان لوگوں نے اپنی قوم کو تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھایا، اور دھیرے دھیرے یہ قوم پچھڑتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماضی کی تاریخیں بڑی بڑی شاندار عمارتوں کا نظارہ تو پیش کرتی ہے، بڑی بڑی گنبدوں کا نظارہ تو پیش کرتے ہیں، مگر کوئی بڑی درسگاہیں ہماری ماضی میں نظر نہیں آتی ہیں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سروں پر ایسے حکمراں مسلط کیے گئے جن حکمرانوں نے ساری چیزوں پر تو توجہ دی مگر اپنی قوم کے لیے تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم دھیرے 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 اس مرحلے میں آ گئی کہ دنیا کی ذلیل ترین قوموں سے بھی زیادہ تعلیم کے میدان میں پچھڑتی چلی گئی۔ اور بہتر حکمراں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حکمراں بہتر نہ ہو، چاہے وہ گھر کا حکمراں ہو، چاہے معاشرے کا حکمراں ہو، چاہے ریاست کا حکمراں ہو، چاہے ملک کا حکمراں ہو، جب تک حکمرانوں کے اندر قوم کے لیے اچھی سوچ نہیں آ جائے گی، یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، جب تک تمہارے حکمراں اچھے رہیں، تمہارا مالدار آدمی جب تک سخی رہے، اور تمہارے معاملات جب تک مشوروں سے طے پاتے رہے، تمہارا روئے زمین پہ رہنا بہتر ہے۔ گویا کہ یہ روئے زمین اس وقت تک ہمیں راس آئے گی جب تک ہمارا حکمراں اچھا ہو، ہمارے مالدار افراد غریبوں اور کمزوروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہو، اور ہمارے معاملات آپس میں مشوروں سے طے پاتے ہو۔ اور جو ہمارا ماضی گزرا ہے نا، وہاں پر مشورے نہیں تھے، بادشاہوں کا فرمان تھا، چاہے اپنے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے دنیا کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو جائے، قوم کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ حکمراں ہمیں میسر نہ ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم تعلیم کے میدان میں پچھڑتے چلے گئے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہارا حکمراں ظالم ہو جائے، تمہارے حکمراں اچھے نہ ہوں، اور تمہارا مالدار آدمی کنجوس بن جائے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائے، تو تمہارا روئے زمین پہ رہنا اچھا نہیں ہے۔ اب زمین سے زمین کے اندر چلا جانا تمہارا بہتر ہے۔ اور یقینی طور پر آج حالات دیکھیں کہ نہ ہمیں حکمراں اچھے میسر آ رہے ہیں، نہ ہمارے مالدار افرادوں کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے، اور نہ ہی ہمارے معاملات آج مرد لے کے چل رہے ہیں۔ گھر کو عورتیں کنٹرول کر رہی ہیں، لین دین کو عورتیں کنٹرول کر رہی ہیں، اولاد کو عورتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ عالم تو یہ کہ مرد کو بھی عورت کنٹرول کر رہا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو جائے تو اب ہماری ترقی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جن چیزوں کی ہماری نشاندہی کی گئی، ہم نے ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیا۔ لہٰذا اب ہمیں از سر نو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ماضی ہمارا جو تھا اب ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے۔ اب دنیا کی قومیں تعلیم کی طرف نظر اٹھا رہی ہے اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اب قوم مسلم کو اجتماعی طور پر سوچ کر کے تعلیمی میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، تعلیمی میدان میں جہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ اب تو حالات بہتر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہمارے لیے بھی بن رہی ہے، بس اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے، تعلیم کے میدان میں کہیں نہ کہیں ہم اس لیے بھی پچھڑ گئے کہ ہم نے دینی تعلیم کو اور دنیاوی تعلیم کو دو خانوں میں بانٹ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم تعلیم ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، یہ تعلیم تعلیم ہے، اس کو دو خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا ہے۔ اور دو خانوں میں اگر ہم نے بانٹ دیا تو کہیں نہ کہیں پھر ہم کمزور ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن و احادیث میں جہاں بھی تعلیم کے حوالے سے تاکید کی گئی، تعلیم کو کہیں بھی خانوں میں نہیں بانٹا گیا، صرف تعلیم کو تعلیم رکھا گیا، نہ دین کے خانے میں بانٹا گیا، نہ دنیا کے خانے میں بانٹا گیا۔ اور یہ فرق ہم نے کر دیا تو کہیں نہ کہیں تعلیم کے میدان میں ہم کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس فرق کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا۔
تعلیم کا تعلق چاہے دین سے ہو چاہے وہ دنیا سے ہو، ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے اولاد کو سکھانا ہے، یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر رکھنا ہوگا۔ آج آپ شمالی ہند اور جنوبی ہند میں آپ دیکھیں، اگرچہ بات کہنے کی نہیں ہے مگر کہتا ہوں کہ آنکھیں ہماری کھلے، آپ شمالی ہند میں آپ چلے جائیں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کے معاملے میں بڑا زور ہے، اور دینی معاملات میں اگر زور ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سروے کریں تو آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ معاشی معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں وہ کمزور ہیں وہ۔ اور جنوبی ہند میں آپ چلے آئیں تو کہیں نہ کہیں احساس ہوگا کہ دنیاوی تعلیم میں تو آگے ہیں مگر دینی تعلیم میں کمزور ہے، اور یہ چیزیں ہمیں دینی شعور عطا کرنے نہیں دے رہی ہے۔ بلکہ آپ دنیا بھر کا آپ دورہ کریں، بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے عہدے پہ جو بھی نظر آئیں گے ان کا تعلق جنوبی ہند سے ہے، چاہے حیدرآباد سے ہو، چاہے چنئی سے ہو، چاہے تمل ناڈو سے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پر توجہ دی گئی۔ ہمیں تعلیم کو دو خانوں میں قطعی نہیں بانٹنا ہے، ہمیں چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، دونوں ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے ہم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ آخرت سے آنکھیں موند رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں گے کہ دینی تعلیم کو حاصل کر کے ہم جو ہے آخرت کو بہتر بنا لیں تو آپ کہیں نہ کہیں دنیا سے آنکھیں موند رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کر دے اور آخرت کے لیے دنیا کو تباہ کر دے، بلکہ ہمیں سوچ دی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ ہمیں دعا کے سب سے جو جامع الفاظ سکھائے گئے کہ اے رب تمہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ مسلمان وہی ہونا چاہیے جو دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بہتر بنائے، مگر وہ مسلمان جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کا خسارہ ہی خسارہ کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کا خسارہ آخرت کے خسارہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، مگر ایک ظاہری طور پہ میں بول رہا ہوں، یہ سوچ ہماری فضول ہے کہ ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ جائیں اور آخرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو، اور آخرت کو ہم اتنا آگے بڑھا دیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ اسلامی سوچ کے خلاف ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ بندے مومن کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اور یہ سوچ لے کر کے ہمیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی، تب جا کر کے ہم ایک مضبوط قوم بن کر کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ایسا ہم علم حاصل کر لیں کہ ہم اپنے اسلام کی پہچان نہ بیان کر سکے تو پھر ہماری قومی شناخت کیا رہ گئی، اور مذہبی پہچان ہم اپنی ایسی بنا لیں کہ دنیا کے اسٹیشنوں اور بس اسٹیشنوں پہ لگا ہوا بورڈ بھی نہ پڑھ سکے ہم، تو پھر یہ بتائیے کہ ہماری دنیاوی پہچان کیا رہ جائے گی۔ ہمارے علم کے حصول کا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا دنیاوی علم میں مضبوط ہیں اخروی اور دینی علم میں بھی اتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور جتنا دینی علم میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں اتنا ہی مضبوط ہم اپنے آپ کو دنیاوی علم میں کریں، دونوں علم کو حاصل کریں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی قوم مسلم بہتر قوم کے طور پہ ابھر کے آئے، اور آخرت تو ہمارا ہی ہے۔ جب آخرت ہمارا ہی ہے تو پھر دنیا کا سرمایہ ہم کیوں ضائع کریں؟ دنیا کے سرمایہ پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے آگے جو علم کے حوالے سے مجھے بات کہنی ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا بنفس نفیس ایک فیضان ہے، اور جو خلوص قلب کے ساتھ علم کو حاصل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے ہر شعبہ حیات میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ علم والا کسی بھی معاملے میں محروم ہو جائے یہ میرا ذہن نہیں کہتا ہے، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے عزت کا معاملہ ہو، چاہے سربلندی کا معاملہ ہو۔ میں ایک چیز ذہن دینا چاہوں گا، یہ الگ سی بات ہے کہ یہ چیز ذہن نہیں ہے، سب سے بڑا شکوہ ہے کہ ائمہ اور مؤذنین معاشی اعتبار سے بہت پریشان حال رہتے ہیں، معاشی اعتبار سے بہت الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری ساری قوم ہمارے پاس آتی ہے کہ مولانا ہم بے روزگار ہیں، مولانا ہمارے پاس برکتیں نہیں ہیں، مولانا گھر چلانا دشوار ہے۔ اب یہ ایک بات سوچے کہ ایک عالم اور ایک امام قوم کو یہ بتائے کہ ہمارے رزق میں برکتیں کیسے ہو اور وہی محروم رہ جائے، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، اور اپنے آپ کو بھلا دینا یہی علم کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی علم حاصل کرے
اور علم کی وجہ سے وہ انسان ذلت کی زندگی گزارے، معاشی پریشانی کی زندگی گزارے، دنیاوی مسائل کے شکار ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا، بزرگوں نے دین کے بھی کام کیے، دنیا کے بھی کام کیے، اور معاشی میدان میں بھی خوشحال رہے۔ کہیں نہ کہیں علم کو، ہمیں علم کے فیضان کو محسوس کرنا ہوگا۔ لہٰذا دینی علوم کے جو حاصل کرنے والے ہیں، آج تمام شکایتوں کو بھلا کر علم کے معاملے میں اپنی ذات میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ وہ علم ہی کیسا جو ہمیں نہ روشن کر سکے، وہ علم ہی کیسا جو ہمیں نہ سنوار سکے، وہ علم ہی کیسا جو ہمیں عزت نہ دے سکے، وہ علم ہی کیسا جو ہمیں سربلندی عطا نہ کر سکے۔ اگر ہم کہیں سماج اور معاشرے میں کسی بھی معاملے میں اگر ذلت محسوس کر رہے ہیں تو مقصد صاف ہے کہ علم کے معاملے میں ہم مخلص نہیں ہیں، علم سے ہم اپنے آپ کو نہیں سنوار رہے ہیں، علم کے معاملے میں جو چیزیں حاصل ہونی چاہیے اسے ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا علم کے جو اثرات ہیں اپنے آپ پر محسوس بھی کرنا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ آج ہمارے پاس علم کے معاملے میں بڑی شکایت یہ ہے، مولانا بچہ دن بھر موبائل دیکھتے رہتا ہے، اسکول جاؤ تو جانے کو تیار نہیں، کالج جاؤ جانے کو، یہ جو ہماری جو پستی ہے علم کے میدان میں، اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں بتاؤں کہ علم کے معاملے میں اور عمل کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، میرا اپنا نظریہ ہے کہ بوڑھوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ بوڑھے اچھے ہوتے تو نسلوں کی حال یہ ہوتی نہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو، ان کا سروں پر ہمارے سایہ ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے نا، وہی جانتے ہیں کہ کتنی اچھی زندگی جی رہے ہیں، ان کا سایہ سلامت رہے۔ مگر تعلیمی میدان میں اگر ہماری نسلیں آج پیچھے ہیں اور آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں تو نسلوں سے زیادہ کمزوری ہمارے بڑوں کی ہے۔ اگر ہمیں نسلوں کو سنوارے ہوتے، علم کی طرف رغبت دلائے ہوتے، عملی میدان میں آگے بڑھائے ہوتے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ صورتحال ہماری ہرگز نہ ہوتی جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہم کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اگر اولاد پر شروع سے توجہ دی جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بڑے اور ہم بھی توجہ دے رہے ہیں کہ بھائی نوجوان کو پکڑ کے لاؤ، نوجوانوں پہ توجہ تو یہ بھی ضروری ہے، مگر اب بوڑھوں کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، بوڑھوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمتیں نہیں کرتے ہیں، یقین جانیے بہت سارے گھروں کو میں جانتا ہوں کہ ماں باپ نے ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ اولاد کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں گھروں کو جانتا ہوں کہ بوڑھے ہیں، وہ پوترے پوتریوں کو، نواسے نواسیوں کو بری بری گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اس گھر میں پھر تعظیم کا معاملہ کہاں سے آئے گا، یہ محبتوں کا معاملہ کیسے آئے گا؟ آج ہمیں ان بوڑھوں پر اور بزرگوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہماری نسلیں تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہمارے اندر یہ ہے کہ بڑوں نے جس سوچ پر تربیت نسلوں کی کرنی چاہیے اس پر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا تعلیمی معاملے میں آپ کو دشواری جھیلنی پڑے گی۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی ملازمت میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی خواتین کا حال یہ کہ ٹی وی اور موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب سب اپنے اپنے میں ہی الجھے ہوئے ہوں گے تو تعلیمی میدان میں ہماری نسلوں کی تربیت کون کرے گی؟ آپ 6 گھنٹہ اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹیوشنوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب کچھ اسکول والے اسکول والے کام مخلص ہیں، وہی بیچارے اسکول کھول کے رکھے کمانے کے لیے۔ کا مقصد ہی نہیں کہ آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے، ان کا مقصد یہ کہ پیسہ کمایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو یوسف نے پوچھا تھا کہ حضور استاد کیسا ہونا چاہیے، تو امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اسے دیکھو، اگر وہ دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پڑھاتا ہے تو استاد کے لائق ہے، اور دوسروں کی اولاد کو غیروں کی طرح پڑھاتا ہے تو استاد بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب ہمارے سماج میں یہ ادارے معاش کے حصول کا ذریعہ بن جائیں تو یاد رکھیے کہ نہ تعلیم عام ہو سکتا ہے اور نہ تعلیم کا فیضان ہمیں مل سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسکول اور ٹیوشنوں پر مکمل طور سے بھروسہ کر کے اپنی چھوڑ دینا یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ کو اپنا وقت گھنٹوں نکالنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو ہوٹلوں پہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں۔ باضابطہ کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں، ارے بھائی آپ لوگوں کو دیکھا ہوں 4 بجے آئیں 10 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں مولانا گھر میں لڑنے سے بہتر ہے کسی غیبت کر لو یہاں پہ۔ مطلب اب کیا بری حالت ہے بولیے، اب اس کو کیا کہا جائے گا، اس کی کیسے اصلاح کی جائے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں سے آنکھیں موند لیا ہے۔ اب دوست و احباب میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ ہوٹلوں میں گزار رہے ہیں۔ چلیے آپ کی اولادیں بڑی ہو گئی تو کیا آپ کے گھر میں پوتے نواسے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے؟ مسئلہ یہ ہے یہ ہماری کوتاہی ہے
ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو محروم کرنے کی کوششیں کی ہیں کہ اپنا وقت دوستوں کو دے. کیا ہمارا وقت ہم سے زیادہ قیمتی اپنے اولاد سے بڑھ کر کسی کے لیے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن پاک میں 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے: گھر کو، رات کو اور بیوی کو. یہ 3 چیزوں کو تسکنو کے لفظ سے بیان کیا گیا کہ انسان سکون کہاں پا سکتا ہے. قرآن نے 3 چیزوں میں دنیاوی اعتبار سے سکون رکھا ہے: ایک رات میں، ایک بیوی میں، اور کیا بیان میں نے کیا؟ گھر میں. رات، بیوی اور گھر، یہ 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا. اب لوگ رات میں ہی بیوی کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ بولی کہاں سکون ملے گا؟ کیا اس لیے ہمارا وقت تھا کہ کٹوں پہ ہوٹلوں میں راتوں کو گزارا جائے؟ تو کہیں نہ کہیں آج ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اولاد پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے، میرا اپنا تجربہ ہے کہ بچے درسگاہوں سے نہیں ماں باپ سے سیکھتے ہیں. میں اپنی مسجد میں رمضان کے موقع سے درس دیتا ہوں. میں دیکھتا تھا ایک چھوٹا بچہ تراویح کے بعد درس کے لیے اس سامنے آگے بیٹھتا تھا اور مکمل طور سے پوری جستجو کے ساتھ 12 سال کا ہوگا وہ سنتا تھا. اور جیسے ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو گھر سے باہر، مسجد سے باہر نکل جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یار یہ بچہ مسجد میں آتا، شروع سے آ رہا ہے یہ، مگر درس سنو سلام نہ پڑھو، یہ تربیت کہاں سے آئی اس کے اندر؟ تو یہ نتیجہ ہم نے اخذ کیا، کہیں نہ کہیں تربیت میں اصل جو کردار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. تو آج تعلیمی معاملات میں بھی جو چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پیدا ہو گئی کہ ہمارے پاس بھی تربیت کی بہت بڑی کمی آ گئی ہے. اس پہ جب تک توجہ نہیں دیں گے، یقین یاد جانیے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، تعلیم کے مقصد سے تعلیم کو حاصل کریں، تعلیم کے مقصد کو اولاد کے سامنے رکھیں، تعلیم دینے والوں کی جو آداب ہے اس کے سامنے اولاد کو رکھیں. جب تک تعلیم کو اس کے مقصد سے حاصل نہیں کریں گے، تعلیم کے فیضان سے ہم محروم رہیں گے. اور یہ چیزیں ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے. معلم کے آداب ہے، تعلیم کا طریقہ ہے. اور یہ بھی میں سوچے تجربہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے. علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے کہ تعلیم کے میدان میں اس کا محاصل ہے کہ قوم مسلم کمزور کیوں ہو گئی. پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے بہت تجربہ کیا ہے. وہ چیف جسٹس کے عہدے پہ تھے پاکستان میں اور بڑے رائٹر اور مصنف گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے قوم مسلم کا تجزیہ کیا ہے. یہ تعلیم کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں. ان کے تعلیم کا مقصد صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے ہی نہیں. اور آج جا کر کے اپنے بچوں کو دیکھیے، وہ چوری سے یہاں سے ڈگری لیتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، وہاں پہ. اور کمال تو یہ ہے کہ ماں باپ 5-5 لاکھ لے کر کے ڈگری لیتے ہیں بیٹے کے لیے، اور پھر باتیں پوچھتے ہیں مولانا اس ڈگری سے جو کمائیں گے وہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا یہ نہیں پوچھتے کہ ڈگری لینا جائز ہے کہ نہیں، پھر یہ پوچھتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں. پورا کام کر کر کے پھر جو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں جس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کو تعلیم کے مقصد سے نہیں پڑھتے ہیں، ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ڈگری لینے کا بھی مقصد خدمت کرنا نہیں، کام کرنا نہیں، ڈگری لینے کا مقصد صرف عہدہ حاصل کرنا ہے. اور پھر جب عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں عہدے پر جا کر کے بھی کام کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانا مقصود ہوتا ہے. گویا کہ تعلیم کو شروع سے لے کر آخر تک صرف دنیاوی حصول کا ذریعہ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ سود خور آپ کو پڑھا لکھا ملے گا، رشوت خور پڑھا لکھا ملے گا، زانی اور پاپی پڑھا لکھا ملے گا، چور آپ کو پڑھا لکھا ملے گا. وجہ یہ تھی کہ تعلیم کا جو مقصد تھا کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کر دیا جائے، ہم نے تعلیم کو اس لیے حاصل کیا ہی نہیں بلکہ ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ دنیا کیسے کما لی جائے، چاہے گناہ کے طریقے سے کیوں نہ ہو. یہی مقصد جب ہم نے بنا لیا تو آج تعلیم کا جو حقیقی فیضان ہے اسے ہم محروم ہو چکے. دنیاوی تعلیم یافتہ تو چھوڑیے، دینی تعلیم یافتہ بھی علم کے فیضان سے اس لیے محروم ہے کہ دینی تعلیم کے بھی جو مقاصد ہونا چاہیے اور اس کے جو فیضان ہونا چاہیے ہم نے اس کو بھی فراموش کر دیا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو تعلیم کے معاملے میں آج ہماری قوم جو پچھڑی ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے اور تعلیم کے مقاصد سے خود کو ہٹانا ہے. آپ یاد رکھ لیجئے تعلیم کے معاملے میں میں دیکھتا ہوں کہ آج بچوں میں اساتذہ کا ادب کچھ نہیں ہے، کتابوں کی اہمیت کچھ نہیں ہے، تعلیم کی قدر کچھ نہیں ہے. بس گیا بیگ لے گیا پڑھا لکھا بھاگا چلو نکلو، کچھ نہیں ہے. کچھ آتا ہو جاتا نہیں ہو، اور جس بچے کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا اس کا بھی جا کے پرسنٹیج دیکھی 95 آیا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسے لیا، اس کوئی مقصد نہیں ہے. بھائی تم بھی خوش رہو ڈگری لے کر کے، ہم بھی پیسے لے کے خوش رہیں، تم پڑھو یا نہ پڑھو، ہم پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. جب یہ تعلیم کا مقصد ہو جائے گا تو تعلیم کے فیضان سے محروم ہو جائیں گے. اور اساتذہ کا معاملہ،
حال ایسا ہے، بیٹے کون مارتے ذرا بول، میں آگے بات کرتا ہوں. اب یہ بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر ہاں دیکھیے اساتذہ اگر واقعی وہ مارتے ہیں اور غلط مارتے ہیں تو میں نے کہا کہ تعلیم سے بھی ہٹا ہوا، الرحمن صفت اس کے اندر نہیں آئی ہے. مگر اگر اساتذہ طلباء کے لیے سختی کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے. جب تک اساتذہ کی قدر نہیں آئے گی، اساتذہ کے ساتھ صحیح سلیقہ پیدا نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہمارے سماج میں بہت ختم ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ علم کا جو فیضان نہیں ملتا ہے. اساتذہ ہے جان دو ہٹاؤ کیا کرنے کا ہے، ہاں ہم اپنا جو بھی کرتے رہے. نہیں، ڈاکٹر اشفاق احمد بانو قدسیہ کے شوہر، بانو قدسیہ خود بہت بڑی ناول نگار اور افسانہ نگار گزری ہیں، اور ڈاکٹر اشفاق صاحب بہت ماہر تعلیم اور بہت بڑے جو ہے عہدے پر ہے. جب آپ اٹلی میں پڑھاتے تھے تو ٹریفک چالان نہ بھرنے کے معاملے میں کچھ تو روڈ پہ گاڑی چلانے کا معاملہ ہوا، ان کو چالان دے دیا گیا اور آپ نے چالان نہیں بھرا وقت پہ، تو آپ کو عدالت میں بلایا گیا کہ آپ نے وقت پر چالان کیوں نہیں بھرا. تو جب آپ عدالت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ دراصل میں ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، اور مجھے اپنی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے نا تاخیر ہو گیا اور میں نہیں بھر سکا. ڈاکٹر اشفاق لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں وقت پہ چالان نہیں بھر سکا، تو جج اپنی کرسی سے اتر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ جائیے، میں نے آپ کے چالان کو معاف کر دیا. ڈاکٹر اشفاق لکھتے ہیں پھر میں نے غور کیا کہ آخر اٹلی میں تعلیمی ترقی کی وجہ کیا ہے. کہاں ترقی کا راز یہی ہے کہ جج جیسے عہدے پہ رہنے والا بھی استاد کی قدر کرتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اٹلی میں چاہے وہ جج ہو، پولیس ہو، چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، اس کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ استاد کے آگے چلے ہو. کسی بھی عہدے پر ہے استاد کے پیچھے رہنا ہے. بلکہ میں نے کہیں پڑھا اٹلی کے حوالے سے کہ وہاں پہ بطور عزت دو ہی لوگ کو کرسی دی جاتی ہے، ایک یا تو استاد کو دی جاتی ہے یا تو ایک جج کو دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی ہمارے قوم میں تعلیمی ترقی نہیں آ سکتی ہے. پورے انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے، انگلش میں 10 لائن بول نہیں سکتا ہے، یہ صورتحال ہے. 10th پاس ہو گیا اردو میں سے اردو نہیں لکھ سکتا ہے. یعنی تعلیم کو ہم تعلیمی اعتبار سے لے نہیں رہے، تعلیم کو آپ کو اس سوچ سے لینا ہوگا کہ تعلیم ہمارے باطن کو بھی منور کر دے، ہمارے ظاہر کو بھی منور کر دے، ہماری دنیا کو بھی منور کر دے، ہماری آخرت کو بھی منور کر دے.